حیدر کا پوتلا زہرا کا جایا حیدر کا پوتلا زہرا کا جایا حور و ملک نے گایا مورا خواجہ بنایا میں تو چھم چھم نچوں
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम हज़रात पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله
سنبھل کر قدم رکھنا اور یہ پوچھا جانا ہے سنبھل کر قدم رکھنا ہر گام ملائک وابستہ جو ہو جائیں سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائیں سرکار کے قدموں سے، چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، اور وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، اور وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، تصویر مدینے کوئی چارہ نہیں کرنا، ایک نعت سنا دینا، کوئی چارہ نہیں کرنا، ایک نعت سنا چیز ظہور جب سانس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب حضور سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کی بابرکت تقریب میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے چند جملے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت فرما کے میرے لیے پیسہ دیا ہے۔ سب کہتے ہیں انتہائی مختصر جس طرح حکم ملا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق عرض کروں گا۔ آج ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں حاضر ہیں، تو یہ ذہن سے نکال دینا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، نہ جانے ہمارے آواز بغداشی تک پہنچے گی نہ پہنچے گی، نہ جانے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو خبر ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جب عرس مبارک ہوتا ہے تو لجپال مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت اپنے کتاب میں کلمات لکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، جس طرح سبحان اللہ آج اس گھر میں حضور غوث پاک کے ذکر خیر کی بابرکت محفل پاک ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت چبوترا ہے، خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے دو شخصیات، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو کہا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ ایک حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسرے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ان کے چہرے بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ میرے حضور غوث پاک بخارا شریف سے گزر رہے تھے، 157 سال پہلے میرے حضور غوث پاک نے فرمایا یہاں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نقشبند ہوگا، اور ذرا ہاتھ اٹھائے، آج ان کے 157 سال بعد میں آنے والے کو ہم فیض پہلے ہی دے چکے ہیں۔ ان کے حصے کا فیض آج ان کو پہلے ہی دے دیں۔ 157 سال بعد میں آنے والے نقشبند کو نوازنے والے حضور غوث پاک ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کامل ہستی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا کافرے کی شکل میں بزرگ آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں جس طرح سورج کی روشنی ہے اس طرح ان کا چہرہ انور اس طرح جگمگا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کہ یہ بزرگ کون ہیں جو درمیان میں آ رہے ہیں؟ کہا کہ کھڑے ہو جائے سارے، جس طرح حضور پیر طریقت تشریف لائے تو یہ بزرگوں کی طریقہ ہے، بزرگوں کی عادت ہے، تو آواز آئی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ حضرت امام حسین کے پاپا مولا علی تشریف لائے رہے ہیں، حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائے تو ایک حجرے میں داخل ہو رہے ہیں سارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ یہ حجرہ کیا ہے، یہ سارے اس حجرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ جانتے نہیں ہیں آج حضور غوث پاک کا عرس مبارک ہے، آپ کی عرس مبارک کی تقریب میں حضرت مولا علی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضور مولا علی تشریف لائے ہوئے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں۔ تو یہ جو محافل ہیں، جو ان کی روحانیت ہے، یہ ایسے نہیں آ جاتے، یہاں بڑے بڑے بزرگ تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ پیروں کے پیر حضرت مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر کیا نہ کر کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے
اور جس نے شان مصطفیٰ دیکھنا ہو حضور سے پاک کی شان دیکھ لو، وہ سے پاک کی شان میرے تیرے نبی لجپال کی شان اقدس ہے، اور میرے حضور سے پاک کی اس سے مبارک میں آنے والوں، میرے حضور سے پاک کے جملے سن کے دل پہ ٹھنڈ محسوس کرنا، میرے غوث پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی وہ بھی میرا مرید، میرے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والوں پہ ہاتھ رکھا وہ بھی میرا مرید۔ سن لو آنے والوں، میرے حضور سے پاک فرماتے ہیں جو میرا نام سن کے خوش ہو جائے وہ بھی میرا مرید، وہ بھی میرا مرید ہونے کا فائدہ کیا ہو؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میرا نام سن کے خوش ہو گیا وہ بھی میرا مرید۔ تو کسی نے کہا حضور کوئی چنگے پگڑے بھی ہوتے ہیں نا، پنجابی بھی ہو گئے نا تھوڑے سے۔ میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو چنگے ہیں نا وہ میرے لیے ہیں، جو برے ہیں ان کے لیے میں خود ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے، دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، انہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے بھی مرے رہندے۔ آؤ میرے غوث پاک کی طاقت بھی سماعت کرو، کرامت بھی سماعت کرو۔ مغرب کی اذان کا ٹائم قریب، مغرب کی نماز کا ٹائم قریب، شاگرد بولا حضور والدین کو ملے اور کافی دیر ہوگی، حضور اتنے دن ہو گئے آج اماں کو ملنے کے لیے دل کیا کرتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اماں نو ملن کے دل کیا کرتا ہے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا بیٹا صبح ہونے کی چلا جاوی، عرض کرتا ہے نانا حضور ہن دل کرتا ہے صبح پتہ نہیں زندگی صاف ہے پتا سی کوئی گل بن جائے گی، ایویں کوئی نہیں کہنا کہ حضور صبح کتنے ویکھی ہوتے ہیں دل ہن کر گیا تے اما نوں ملتے شاگرد کتوں رہ اے نہیں کہ صحیح بات پاک کو دا کوئی نور پور ہے مصر کو آن والا شاگرد میرے حضور غوث پاک کے کول پڑھن والا، اور بغداد کتنے تے مصر کتنے؟ میرے حضور غوث پاک نے نہیں فرمایا ہونا کچھ نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا بیٹا اگر تو ہونی دل کر ہے نا جل کے تیاری کر، وہ کمرے جس طرح طالب علم میرے تو بعد خصوصی کتاب میرے سینے ماشاء اللہ بھائی منشا قاضی صاحب، اور ظاہر ہے کہ جڑے مدرسے دے پھر جس طرح کی زندگی گزری ہوتی ہے طالب علم حضور بھائی منظور صاحب وہ اپنے خیر جی چیزیں مل کر کے اپنے کنجر منجر لا کے کٹھے کرنے لا کے کیا نہیں کر رہے، میرے حضور غوث پاک نے فرمایا پہلی ٹائم تھوڑا سا اوپر دے تیاری کرتے کرتے شام ہو جائے گی، اذان کا ٹائم قریب ہے بیٹا اوپر میں جب اوپر میں کیا کہ بغداد نہیں ہے مصر میں اپنے والدین کے گھر کھڑا ہے، اما دیکھ کے خوش ہوگی بیٹا اس نے اما بس رات نہ کھول بس دیر دو کھڑا بغداد میرے حضور غوث پاک نے فرمایا اوپر میں اج بھی رکھا تھا مصر ہن قدم باہر رکھا تھا بغداد، مصر کھڑا ہے اللہ اکبر کی آواز آئی قدم باہر رکھے تھے میرے حضور غوث پاک کی مسجد اذان ہو گئی، حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹا میلے ہاتھ جوڑ لے، اگر کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں جائے مولوی صاحب انی بڑی گل حضور غوث پاک نے کیویں کر سکتا ہے، میں کہ قرآن فرماندا ہے اے امت افضل ہے
اے امت افضل ہے، کیونکہ ٹائم تھوڑا میں اس پاس نہیں جاتا، اے امت افضل ہے۔ اگر حضرت سلیمان دے کول بہن والا جن کو تھوڑا جا علم ہے، وہ اگر اکھ جھپکن تو پہلے اگر تخت 1500 میل دیا سکتا ہے، میرا غوث پاک تے ایک آیت کی 40 تفسیراں کرن والا ہے۔ میرا حضور غوث پاک تو ایک آیت کی 40 تفسیراں کرن والا ہے، تے بڑے بڑے محدثین آپ کے قدموں وچ بہ جاندے نے، کیوں نہ ناز کرن۔ خواب نے میرے کملی والے آقا تشریف لے آئے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ابو بکر صدیق حضور کتنے آنا ہے، کنوں پہنانا ہے جوبا ہے دستار؟ فرمایا اے سامنے جڑا میرا بیٹا عبد القادر کھڑا ہے، ان دے اپنے ہاتھوں نال دستار رکھو نا، اپنے ہاتھوں نال جوبا پہناؤ۔ میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، میرے حضور غوث پاک کو جوبا سرکار نے او پہنایا، فرمایا غوث پاک میرے بیٹے عبد القادر اے عام جوبا نہیں ہے، ویسے کرنے والا جوبا ہو سی، فلاں دے جوبے ہو سن، کسی دا کسی نے جوبا کوئی سیتا، اور تیرا جوبا میں محمد نے اپنے ہاتھوں نال سلائی کیتا ہے۔ میرے غوث پاک ناز نہ کرن تے کی کرے؟ اور سنو میرے کملی والے آقا نے فرمایا، ابو بکر صدیق اے میرا بیٹا عبد القادر، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں نال دستار پہنائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر جڑا جملہ ہے کائنات بدل جائے، دنیا جو مرضی کرنے رہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے غوث پاک دا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جملے موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا، عبد القادر بیٹا اے جبہ کوئی عام نہیں، دستار عام نہیں ہے، سن لے تیرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ کائنات بدل سکتی، زبان مصطفیٰ دے جملے بدل سکتے، جنہاں دے سائیاں دے ہاتھ پیچھے ہوئے انہاں دا ذکر ختم نہیں ہوتا نے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمایا نے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ سانو بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دے محبت عطا فرمائے۔ ہر ولی، آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، ہر ولی میرے غوث پاک دا مرید ہے۔ جیڑا ولی دی زبان جو ہے جی میں حضور غوث پاک کو نہیں منتا، اسی اس ولی نہیں منگے۔ ہر ولی حضور غوث پاک دا مرید، اور ہر پیر دا مرید میرے غوث پاک دا مرید۔